السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں مزید سیاسی ڈیولپمنٹ کو لے کے ہم معزز مہمانوں سے ڈسکشن کریں گے، اور وہ سیاسی ڈیولپمنٹ ایف آئی اے کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر حمزہ شہباز صاحب کو ایف آئی اے کا نوٹس بھجوا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر منی ٹریل کی تلوار لٹک رہی ہے، اور بلکہ کہا گیا ہے کہ منی ٹریل نہ دینے کی صورت میں جو ان کی پراپرٹی ہے اس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا امریکہ کا دورہ، اور ساتھ میں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نوکری کی عرضی لے کر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا اپوزیشن اور حکومت ساتھ چلے گی، خاص طور پر انتخابی اصلاحات پر، کہ جس پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود فلور آف دا ہاؤس پر یہ کہا ہے، دعوت دی ہے اپوزیشن کو کہ انتخابی اصلاحات جو کہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہوں، تو اس کے لیے ہم سب مل بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ہم باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف۔ ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پی ٹی آئی سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے۔ فردوس صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے تیمور طالپور صاحب نے۔ تیمور صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو پروگرام کی ابتدائیہ میں نے کہا تھا کہ آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے، جن ایشوز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کی مختصراً میں نے تفصیل بیان کی تھی۔ ان کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ سے کنفرمیشن لینا چاہوں گا، اور پھر اگر وہ درست ہے تو اس کی وجوہات بھی جاننا چاہوں گا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے ایز ممبر پروونشل اسمبلی سندھ استعفیٰ دے دیا؟ میں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ اعلان کیا ہے، اور اب میں نے اپنی پارٹی کو لکھا ہے اجازت کے لیے کہ میں فارملی وہ لیٹر جو ہے وہ میں سبمٹ کر دوں اسپیکر کو۔ وجوہات یہ ہیں جی کہ مجھے میرے لوگوں نے الیکٹ کیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، جی کہ میں ایوان میں جا کے نمائندگی کا حق ادا کروں۔ جو ایوان کی کارکردگی ہوتی ہے اس میں صرف 30% وہ ہے جو اسمبلی کا اجلاس ہے، باقی لیجسلیشن ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کام کرنا ہے۔ 3 سال سے حکومت سندھ جس طرح اس ایوان کو چلا رہی ہے ایز اے ٹریجری، انہیں نے ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز، جو کہ ہم سمجھتے ہیں جس کا چیئرمین اپوزیشن کو ہونا چاہیے فار ٹرانسپیرنسی اینڈ گڈ گورننس، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبرشپس وہ نہیں دی، اور لیجسلیشن کا حال یہ ہے کہ ہم نے جتنے بل پیش کیے ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پہ آتے ہی نہیں، پیش ہی نہیں ہو۔ اور یہاں تک کہ اتنا امپورٹنٹ بل لوکل باڈیز کا، جس کا خود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ بھی کام کر رہے ہیں، 2 جماعتوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ بل دیے ہوئے، ایم کیو ایم نے بھی دیا، پی ٹی آئی نے پہلے دیا تھا سب سے پہلے۔ اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تیسرا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ اتنی امپورٹنٹ ٹیئر ہے کہ وہ جب تک نہیں ہوتی پاکستان کے آئین کو صحیح معنوں میں اطلاق نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک۔ جب اور یہ جو احتجاج ہے یہ اتنا شدید احتجاج ہوتا ہے کہ اس سے اگلا احتجاج کوئی ہے نہیں کہ کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ایز اے پروٹیسٹ اپنی سیٹ پہ چھوڑ رہا ہو کیونکہ اس کو پرفارم نہیں کرنے دیا جا رہا ہو، کہ اس کی پارٹی کو پرفارم نہیں۔ یہاں حد تو یہ ہو گئی کہ پارلیمانی لیڈر کو نہیں بولنے دیا، لیڈر آف دی اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا، اور وہ ممبران جن کو سسپینڈ بھی نہیں کیا تھا اسپیکر صاحب نے، ان کو اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب، صرف آپ ہی صرف ایسا ارادہ رکھتے ہیں یا باقی آپ کے ایم پی ایس بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پہ وہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میں نے جا کے اسپیکر کو انفارم کیا کہ ہاؤس میں اتنے لوگ باہر ہیں ممبران، اور آپ جو ہے کیوں روکا ہے، اس کے انہوں نے اوپر میرا مائک بند کیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ قابل برداشت ہے کہ آپ حق بات بھی نہ کہہ دیں، آپ اپنی بات بھی نہ کہہ سکیں ایوان کے اندر، اور مائک بند کر دیا جائے آف ایمرجنسی سچویشن۔ جب ایسا ہوگا تو پھر کس بات کے ہم آپ کے حلقے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ چلیں، قانون سازی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں
ان کی ممبرشپ ایک طرف، لیکن آپ کے حلقے کے لوگ بھی آپ سے ایکسپیکٹ بہت کچھ کرتے ہیں. آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، آپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور اگر آپ اس طرح سے استعفیٰ دے کے میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کیا ان کو بھی دکھ تو نہیں پہنچے گا؟ ان کو بھی دکھ پہنچے گا. جی میں دونوں چیزیں کر رہا ہوں اس وقت فوری طور پہ. اس سے کہ دیکھیں میں ایک ذاتی حیثیت میں ایک میری حیثیت ہے، ایک میری پبلکلی الیکٹڈ آفیشل کی. جو میں ریئیکشن اسپیکر کے ایٹیٹیوڈ پہ اور ہاؤس کے ایٹیٹیوڈ پہ تھا وہ آپ نے میرا سن لیا. میں اپنے ویوز کو بڑے اوپنلی بیان کرتا ہوں، میں اس میں کوئی نہیں. میں اپنی الیکٹریٹ کو بھی اتنا ہی ویلیو کرتا ہوں، میں ان سے بھی رائے لے رہا ہوں، اور پارٹی سے بھی مجھے اجازت چاہیے، ان سے اجازت چاہیے، ان کی رائے چاہیے، اور میں ان کی بھی رائے کا پابند ہوں اور پارٹی کے احکام کا بھی پابند ہوں. اچھا، اب لیکن ایک میری قدم آگے چلتے ذاتی ہوئے خواہش، بیفور آئی موو ٹورڈز میری تیمور تالپور صاحب، اور خواہش نہیں رہی، وہ اس کی میری ذاتی خواہش، جی ایک منٹ علی ممتاز صاحب، آخری جملہ پھر آپ تیمور. جی اب میری ذاتی خواہش نہیں رہی کہ ایسے ایوان میں بیٹھوں جس ایوان میں ہماری کوئی عزت نہ ہو، کوئی ہماری بات نہ سنی جائے، اور ہماری جو ہے ذلت ہو رہی ہو. اس سے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جمہوریت چلانے کا. یہ صورتحال پاکستان کے کسی اور اسمبلی میں نہیں ہے، پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے، جہاں کے اپوزیشن کا اسٹرینتھ جو بھی ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ کے پی کے اسمبلی میں. کے پی کے اسمبلی میں تو اپوزیشن کے ممبرز کو فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے. آج تک 3 سال میں میں نے بے تحاشا اسکیمیں اپنے علاقے کی دی ہیں، خط لکھ کے دیے. مراد علی شاہ صاحب نے آج تک ایک خط کا جواب نہیں دیا، ایک خط کا، نہ کوئی ایک اسکیم اپروو کی ہے. اور جو شہر کی بدحالی ہے وہ سب پہ ہیں. ٹھیک. اچھا، اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کل کو، یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا، جس وجہ سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کیا، تو پاکستان تحریک انصاف بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور وہ سب نہیں کر پا رہی ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا سن 2018 کے انتخابات سے پہلے عوام سے، تو پھر کیا آپ پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیں گے؟ پارٹی بھی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میں پہلی چیز تو میں تو یہ یقینی نہیں کرتا جو آپ بات کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ ڈیلیوری ہے سننا چاہیں تو میں وہ بھی سنا سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے اچیو کیا ہے، کراچی کا ایک ایسا اسپیشل کیس ہے کہ جہاں میجورٹی ہمیں ملی، ہم نے کراچی کے لیے وعدے کیے، لیکن سندھ حکومت جو ہے اتنے روڑے اٹکاتی ہے کہ کراچی کے منصوبے، اس کے باوجود کراچی کے اندر جو جتنے فائر ٹینڈر پورے سندھ میں اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، کراچی کو 52 فائر ٹینڈر دی. کراچی کے لیے گرین لائن کی بسز، انہی نے اورنج لائن نہیں مکمل کیا، ہم مکمل بھی کر رہے ہیں اور تمام بسیں لا رہے ہیں گرین لائن کے لیے بھی اور اورنج لائن کے لیے. ہم جو ہے جو K4 کا منصوبہ ہے اس کے اوپر جنرل مزمل صاحب کہہ چکے ہیں، اس پہ انشاءاللہ کام شروع کر کے مین لائن تو ڈل جائے گی، لیکن اس کے جو آکسیلری ہے اور آگمنٹیشن پیکیجز ہے اس پہ مجھے کوئی ٹھیک امید نہیں ہے کہ کام. ٹھیک ہے فردوس صاحب، مجھے ذرا موقع دیجئے میں اب تیمور تالپور صاحب سے پوچھ لوں اس سارے معاملے کے بارے میں. تیمور صاحب، آپ کے اسپیکر ہیں، اسپیکر تو خیر سب کے ہیں، اپوزیشن کے بھی ہیں اور گورنمنٹ کے بھی ہیں، ٹریجری کے بھی ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہ وہ اس حد تک ڈسہارٹ ہوئے ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اپنی پارٹی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دیا جائے، جس کا بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، مطلب ممبرشپ نہیں دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ لوکل باڈیز کی بات کی ہے، پھر فنڈز کی بات کی ہے. کوئی بھی کام کرنے کی کوشش فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں کرتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ روڑے اٹکاتی ہے، پھر مائک بند کر دیا جاتا ہے، بات نہیں کرنے دی جاتی ہے. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بہت بہت شکریہ ٹو ہیو می آن دی شو. پہلے تو میرے بھائی نے بات کی کہ چاروں صوبوں کی بات کی کہ سندھ کے علاوہ ہر مجھے جگہ پر تیمور تالپور صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی ابھی بڑا اچھا طریقہ کار تھا وہاں پہ. وہ شاید بھول گئے بلوچستان اسمبلی میں پولیس کی گاڑیوں کو استعمال کیا گیا، بلٹ پروف گاڑیوں کو دروازے توڑنے کے لیے تاکہ سی ایم کو بچا کے اندر پہنچا سکے اور پھر واپس لے کے آئے. پتھر، گالیاں اور گملے مارے گئے ان کو. تو جو بلوچستان اسمبلی کا حال ہے الحمدللہ ہمارا وہ حال نہیں ہے، ہم بہت بہتر ہیں. سے رہی بات میرے بھائی کے دکھ کی، تو میرے بھائی کو جو اصل دکھ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سچ بولا تھا، اس سچ میں انہوں نے بیان کیا تھا
کہ عمران خان تمہیں شرم بھی دلاؤں گا, تمہیں حیا بھی دلاؤں گا, جو تم نے کراچی کا حال کر دیا اس پہ تم سے میں حساب کتاب بھی لوں گا. تو اس بات پر ان کو ہٹا کے, جو کہ ایک نفیس آدمی ہے, ان کو ہٹا کے ایک لینڈ گریبر کو, ایک بھٹا مافیا کو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا ان کی جگہ پہ سندھ اسمبلی کا, جو کہ ان کے اوپر تیمور صاحب بات کنٹینیو کیجیے گا. میں صرف چاہ رہا تھا فردوس صاحب سے ایک دفعہ کنفرم کر لوں, آپ کو آواز آ رہی ہے تیمور طالپور صاحب کی؟ اب مجھے آواز نہیں آ رہی. کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا کراچی سندھ کا حصہ ہے؟ کراچی سندھ کا حصہ ہے یا وفاق کا ہے؟ اگر کراچی سندھ کا حصہ ہے تو یہ ذمہ دار ہے کراچی کے حالات. ٹھیک جی تیمور صاحب, ان کو شرم ہو یا ہاں جی, تو میرے بھائی کو جو ہٹا دیا گیا لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ سے, وہ بڑا عرصہ اسمبلی نہیں آئے کیونکہ ان کو سیٹ, پچھلی سیٹ حلیم عادل کے بیٹھنا پسند بھی نہیں تھا. اگر میں بھی ہوتا مجھے پسند نہ آتا. مجبوراً اینی ہاؤ انہوں نے اب جو اتنے عرصے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ حلیم عادل کے انڈر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں سیٹ سے استعفیٰ دے دوں. پر میں آپ کو یہ گارنٹی دے دوں, اینڈ علی بھائی آئی کین گیو اٹ ٹو یو ان رائٹنگ, کہ نہ یہ کبھی استعفیٰ دیں گے, نہ ان کی پارٹی ان کو استعفیٰ دے گی, کیونکہ اگر یہ ہوا تو یہ سیٹ بہت بڑے مارجن سے پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی بائی الیکشن میں. یہ پہلے نمبر سے پھر 6ویں نمبر پہ آئیں گے, جیسے کراچی میں آج کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تیسری بڑا بریفلی بتا لوں, آپ نے بات کی سندھ اسمبلی میں مائک بند کرنے کی, تو جس قسم کی غلیظ زبان استعمال ہو رہی تھی, جس قسم کے سیٹیاں بج رہی تھی, مطلب کبھی آپ نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر بجا رہے ان کے ایم پی ایز, سیٹیاں بجا رہے ان کے ایم پی ایز, چیف منسٹر کے کان کے اندر بجائے بیٹھ کر اس سے کیا کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب, اس پہ پھر طنز کرتے, پھر بات کرتے, پھر ہم وہ طنز برداشت کرتے. پر جو انہوں نے حرکتیں کی, میں نے اسی وقت مراد علی شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا سر اب ہم بھی اس کو بات نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں کریں گے, لیٹ دیم اسپیک, لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, وی ول ڈو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. لہٰذا اس کے بعد پھر بھی ان کی حرکتیں چینج آ رہی. آپ کو یاد ہوگا ہر سیشن میں اسپیکر صاحب کہتے تھے, ہاؤس کو روکتے تھے, 10-15 منٹ کی بریک دیتے تھے, مہربانی کر کے ہولیگنزم بند کر دیں آپ, یہ ہولیگنزم بند کر کے اور آپ مجھے اسمبلی کا اجلاس چلانے دیں. پر جب آپ یہ ہاؤس میں اس قسم کی حرکتیں ہوں گی, اگر ایم پی ایس بندروں کا کردار کریں گے, اگر ڈانس کریں گے, اگر سیٹیاں بازی بجائیں گے, تو آپ ہاؤس کا تقدس کیسے آپ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی بات کر لیجیے, اسٹینڈنگ کمیٹی جنازے لے کے آ رہے ہیں, یہ اپنا وہ بسترے اندر لا رہے ہیں اسمبلی ہال کے. اس کے بعد جب ہم نے ان کو کچھ ممبرس کو بند کیا, منع کیا آنے سے بیکاز آف دیئر مس کنڈکٹ اینڈ دیئر بہیویئر ان اسمبلی, جو بہت اچھا کیا, ہم وی آر پراؤڈ آف دا اسپیکر کو نے اچھا کہہ دیا, تو انہیں کو لے کر اور زبردستی اندر لا رہے تھے. تو اس طرح نہیں ہوتا, ہمیں قانون مینٹین کرنا آتا ہے اور ہم کریں گے. اور اگر اس طرح کی پھر سے بھی حرکت ہوگی تو ہم وہ جو ان کو زبردستی اندر لانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی گیٹ پر ہی بند کریں گے. اور آپ نے وہاں پر بھی نظارے دیکھے ہوں گے کہ ان کے ایم پی ایز دیواروں کے اوپر اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر بندر نہیں چڑھ سکتا تھا وہاں پہ ایم پی ایس چڑھ گئے. اب یہ کس طرح کا ڈیکورم ہے, یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے علی بھائی؟ اس طرح لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز کا جو اعتراض ابھی فردوس صاحب نے بھی اٹھایا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس میں بات کی تھی قومی اسمبلی میں. بالکل, ہماری بہت سی میٹنگ ہوئی, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی مرضی کی ہر اسٹینڈنگ کمیٹی ان کو ملے. اس طرح نہیں ہوتا, ان کی مرضی کی ان کو نہیں مل سکتی. جو ہم نے ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز لکھ کے دی تھی, دے سیڈ کہ ہم نہیں لیں گے, ہم ان کے بغیر رہیں گے. اگر آپ نے فلانی ہمیں کمیٹیز نہیں دی تو وی ڈونٹ وانٹ دیم دین. اور انہوں نے اپنا نقصان خود کیا. آج بھی اگر یہ کہتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. حلیم عادل شیخ جیسے آدمی سے تم بات نہیں کر سکتے, جس سے ابھی اینٹی کرپشن کے ساتھ ساتھ نیب کے بھی کیسز چل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ان کے اپنے ادارہ ان کو ہی بلیک میل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی شاید کنٹرول سے نکل گئے. اور اگر فردوس شمیم نقوی صاحب آ کے بیٹھیں گے, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. ابھی بھی ان کو ان کی جائز جو کمیٹیز ہیں وہ دینے کو تیار ہیں. ٹھیک جی, ہمیں اس موقع پہ بریک لینی ہے. بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو کیسر احمد شیخ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. اور پھر جہاں سے پروگرام کے آغاز میں ابتدائیے میں نے بات کی تھی ایف آئی اے اور ایف آئی اے کی طرف سے جو نوٹس بھیجا گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو, اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ایسی ہے جی, کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی کیسر احمد شیخ صاحب, آپ تک میری آواز پہنچی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. نہیں, کیسر احمد شیخ صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے جی. تب تک فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے تیمور طالپور صاحب کا جواب سن لیا اور انہوں نے وضاحت بتا دی کہ جو طریقہ کار اور جو طرز عمل رہا ہے آپ کی پارٹی کے دیگر ممبرز کا پروونشل اسمبلی میں, یہ اس کے نتیجے میں اسپیکر کی طرف سے, اگر آپ کہتے ہیں مائک بند کر دیے ہیں, بولنے نہیں دیا گیا, وہ اس وجہ سے تھا.
ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو آپ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات کرتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز دے دی جائیں. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب کو بنایا گیا تو آپ کافی دن تک آئے نہیں اسمبلی میں, اور پھر اس کے بعد اب بھی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے پیچھے بیٹھنا ہے تو آپ نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ استعفیٰ دے دیں. اور پھر چوتھی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ آپ بھلے استعفیٰ دینا چاہ رہے ہوں لیکن آپ کی پارٹی آپ کو استعفیٰ نہیں دینے دے گی, کیونکہ اگر وہاں پہ دوبارہ سے بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کی پوزیشن پہلے سے 5ویں یا 6 نمبر پہ آ جائے گی. دیکھو پہلے ہر ایک چیز کا پہلی چیز تو یہ ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوگا. میں کہہ دوں کہ ہمیں یہ لیڈر آف دی ہاؤس قبول نہیں ہے. بھائی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے لوگ سائن کر کے دیتے ہیں, جب میجورٹی کا نہیں, یہاں تو کمپلیٹ یونینیمٹی کے سائن کیا, میرے سائن کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد مانا گیا. تو یہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے ہماری مرضی کی نہیں دیتے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی, اپنی مرضی کی دے دیتے. آپ نے تو سرے سے دی ہی نہیں, صفر. اور اگر آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کسی کو بھی لگا دیجئے دنیا میں دیوار سے, پھر اس کے ریئیکشن آئیں گے. وہ ریئیکشن کیا ہوگا وہ میں نہیں, میں ایگری کروں یا نہیں کروں, بٹ ڈونٹ پش پیپل اگینسٹ دا وال. جب آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے تو ان کا ریئیکشن آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 سال کی فرسٹریشن ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے, اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ممبران کو اسمبلی ہال میں آنے سے روکا تھا, اسمبلی بلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا تھا. آرڈر پڑھ لیں, یہ گیٹ کہاں کے بند کیے گئے؟ اسمبلی بلڈنگ کے کیے. اور یہ کتنے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹڈ ممبرس کو آئندہ نہیں آنے دیں گے. اور کون سا توڑنے کی دروازے کی کوشش کی گئی ہے وہ ذرا مجھے دکھا دے. وہ چارپائی کی بھی بات کر رہے تھے, بسطروں کی, یا کیا لایا گیا تھا. یہ ساری غلط بیانی کرنا ان کا. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کراچی کے حالات, کراچی کے تو حالات کہ بھائی آپ ذمہ دار ہوں گے, وفاق تو ہو نہیں سکتی. میں نے ایک وفاقی محکمے کے اوپر ان کے 2 وزراء سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نوٹس لے, اس لیے ہمیں گیس چاہیے. اگر اس کو جس طرح بھی یہ مس انٹرپریٹ جتنے پروگراموں میں کر لے, ہر پروگرام میں اس سے شروع ہوتے کرتے رہے. میری صحت, میرے نہ آنے کی وجہ میری عمر ہے 65 سال, اور آپ سب کو پتا ہے کہ میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے جو ڈائلسس پہ ہے ریگولر بیسس پہ. مجھے ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ انہیں کا اوائڈ ہے, اور جب وہ خطرہ ٹلا ہے میں آیا ہوں. بجٹ کے دوران پری بجٹ پہ آیا, تقریر کر کے کیا نہیں کی. اگر کوئی مجھے جو بھی سننا ہو آپ کا, یا آپ خود جج کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا میں زوم سے نہیں اٹینڈ کر رہا تھا میٹنگز؟ کہہ دیں کہ نہیں کر رہا تھا تو میں ریکارڈ دکھاؤں گا میں نے زوم سے کتنی میٹنگیں اٹینڈ کی. تو اس لیے جھوٹ اس حد تک بولیں تیمور صاحب جو جائز ہو, حالات معلوم کر کے بولیے. میں ان میں سے نہیں ہوں جو غلط بیانی پہ یقین رکھتا ہوں. اور ہاں ہمارا ڈائلاگ ہوئی تھی, آپ نے ہمیں 14 چیئرمین شپ پہ ایگری کیا تھا, اور ممبرشپ بھی اس کے اندر آپ نے ہم سے ایگری کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دے آپ ہمیں, اس سے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے تمام کمیٹیوں سے افضل کمیٹی. ٹھیک, انہوں نے یہ لیکن آپ کو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کیوں دیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیں گے, جب تک آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دیں گے ہم باقی کمیٹیز کی ممبرشپ نہیں لیں گے. ٹھیک, لیکن چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ آپ کو, اگر آپ وہی ریزن کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق یہ طے ہوا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ چیئرمین ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, تو وہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا. And that was for the National Assembly, that was not for the Provincial Assembly. یہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں. جی فردوس صاحب. جی دیکھیں کنسیپچولی کیا ہے, کنسیپچولی یہ ہے کہ کسی حکومت کے بھی اکاؤنٹس کی اگر کسی نے جانچ پڑتال یا اوور سائٹ کرنی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہی حکومت خود ہی اپنے اکاؤنٹس کی اوور سائٹ کرے. اگر یہ کہیں بھی دنیا کی ڈیموکریٹک پرنسپل اور گڈ گورننس پہ آتا ہے تو میں اپنا اعتراض واپس لے لیتا ہوں, ورنہ تیمور تالپور صاحب دے. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی سسٹم کے اندر آپ کہیں کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹس کی اوور سائٹ جو ہے حمزہ شہباز کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن, کیا جائز اور گڈ گورننس میں آئے گا؟ کیا ٹرانسپیرنسی کے زمرے میں آئے گا؟ اگر آتا ہے تو آپ لوگ صحیح ہیں, اور اگر نہیں آتا تو ہم لوگ صحیح ہیں. ٹھیک, اور ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا جو تیمور صاحب نے کہا آپ سیٹ خالی کریں گے تو 92 کی آڈٹ رپورٹس کھلی بھی ہیں, 92 کی 13 سال کی آڈٹ رپورٹس کھولی تک نہیں ہیں ان 26 سالوں میں.
اور پچھلے 3 سال کے جو لیٹسٹ گزرے آڈٹ رپورٹس آئی ہیں وہ نہیں آئی ہیں، اور یہ انہوں نے 2 سال کی آڈٹ رپورٹ تو ہاؤس میں پلیس ہی نہیں کی ابھی تک. یہ وقت کے اوپر بجٹ کا جو کوارٹرلی ریویو وہ نہیں پلیس کرتے. ان سے تاریخیں مانگ لیں کہ پچھلے سال کے کوارٹرلی رپورٹ جو ہے کس کس تاریخ میں اسمبلی میں پیش کی ہے، ریکارڈ نکالے. پہلے کوارٹر کی رپورٹ جو فروری میں دی ہے. پہلا کوارٹر ختم کب ہوتا ہے؟ جولائی، اگست، سپٹمبر کی رپورٹ. اور یہ چوتھی بات بھی ذرا یہ پی ٹی آئی والی بات کا بھی جواب دے دیں. تھرڈ کوارٹر کی رپورٹ فرسٹ سے 5 سیٹ خالی کریں گے تو پہلی سے چھٹی پوزیشن پر آ جائیں گے آپ. جی سیٹ خالی اگر آپ کریں گے اپنی تو پہلی سے چھٹی پوزیشن پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس شہر کراچی کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی دیکھی ہیں جہاں ٹھپے بھی لگتے ہیں، جہاں ووٹ بھی خریدے جاتے ہیں، جہاں پورا پولنگ اسٹاف ان کا زر خرید غلام ہوتا ہے. کہتے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں لیکن جو ریزلٹس آتے رہے ہیں ابھی کراچی کے وہ تو کچھ ایسے ہی تھے نا فردوس صاحب. کراچی کے عوام ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ انہوں نے بچے ایک نہیں چلائی. کراچی کے عوام ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ آدھا کوڑا کرکٹ اٹھاتے نہیں پاتے. کراچی کے عوام ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ جب کہ 2004 سے جو پانی کی اسکیم چلی ہے وہ 2021 تک یہ مکمل نہیں کر سکے. کراچی کے عوام ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ سیوریج کا پورا پانی سمندر میں ڈال دیتے ہیں بغیر ٹریٹمنٹ کے. کراچی کے عوام ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ عباسی شہید زبردست طریقے سے چل رہا ہے. کراچی کے عوام اس لیے ووٹ دیں گے کہ کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. خیر ووٹ تو ملے، چاہے زیادہ نہیں پر ووٹ تو ملے ابھی بائی الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو کراچی سے. کیسر احمد شیخ صاحب آپ سے ہمارا ابھی دیر سے رابطہ بحال ہوا ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. سب سے پہلے تو حمزہ شہباز صاحب کا، جس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ ان کو ایف آئی اے کا نوٹس گیا ہے، تو ایک تاثر یہ جاتا ہے جو بیانات پھر آگے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. اور حمزہ شہباز صاحب کو اگر ایف آئی اے کا نوٹس گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا منی ٹریل دیں تو وہ منی ٹریل دے دیں، اور اگر ایف آئی اے نے کہا ہے کہ منی ٹریل نہ دیا گیا تو پھر ان کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیا جائے گا. ایف آئی اے نے کہا ہے لیکن آپ انہیں غلط ثابت کریں، منی ٹریل دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سے پہلے کوئی پچھلے 3 سالوں میں ہمارے اپوزیشن کے کس لیڈر کو انہوں نے نوٹس نہیں دیا؟ نیب نے نوٹس نہیں دیا یا ایف آئی اے نے نوٹس نہیں دیا؟ یا کتنا عرصہ، کسی کو سال، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 1.5 سال یہ نیب نے اپنے کسٹڈی میں رکھا ہے. پھر کوئی چیز بھی ثابت ہوئی. دیکھیں نا کورٹس میں جب جاتے ہیں تو نیب کی تو نہ کوئی تیاری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ جو نوٹس کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ تو عدالت میں جب کیس جائیں گے تو وہاں پہ ساری معلومات دی جائیں گی نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب اگر فرض کیجیے ایف آئی اے کو کوئی بھی جواب دیں گے منی ٹریل کا تو وہ مان لیں گے کیا؟ کہ جس طرح ایف آئی اے کام کر رہی ہے یا جس طرح نیب کام کر رہی ہے، انہوں نے تو اپوزیشن کے خلاف یہ طے کر لیا ہے کہ ہم انہیں ہر صورت میں ہر نمائندے کو کوئی نہ کوئی بہانے سے کسی نہ کسی جگہ سے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آئے اور اپنا کام چھوڑ کے یہی ثبوت دیتا رہے اور آتا رہے. ضرور دینا چاہیے لیکن عدالت میں ہوں گے نا یہ ثبوت. تو بالکل آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے کوئی جو رانا ثناء اللہ کے خلاف لگایا گیا کہ وہ ان کے گاڑی میں جو کچھ نکلا ان کے حساب سے، تو آپ بتائیے کہ وہ کیا ثبوت، کون سے ثبوت دیے گئے؟ اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو دیں گے، کون سی ویڈیو دی گئی؟ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایک ثبوت آ گیا. ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کیسر صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا، شہریار آفریدی صاحب کی، جو ان کی نظر میں تمام جو جتنے بھی ثبوت ہیں ان سے ذرا بھاری تھی. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو جان دینی ہے. یہ سامنے آیا تھا بس. ہاں بس وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بس یہی ہے. وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ہر ایک نے اللہ کو جان دینی ہے. اس میں تو کسی نے بچاؤ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب بتائیے نا کہ اتنے عرصے میں کوئی ایک بھی ثبوت ملا کوئی؟ اور ان کے جو لوگ جو زلفی بخاری صاحب باہر جا رہے ہیں، اور جس طرح جو ابھی بات ہوئی کہ جب پیٹرولیم کی پرائسز یہاں دنیا میں بالکل زیرو ہو گئی تو آپ نے پاکستان نے امپورٹ بند کر دی، اور اس کے بعد جو آئل مارکیٹنگ کمپنی نے جو فائدہ اٹھایا اور ان کے کیسز چل رہے ہیں ابھی سارے. اور اس کے علاوہ جو چینی کے جو ریٹ ہو گئے 53 سے 100 سے اوپر ہو گئے، اور جو مہنگائی کا اشر ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے. اسی بات پہ آئے تھے نا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خود کہہ دیا کہ 1 سال میں آپ 3 ملکوں سے اور نیچے چلے گئے ہیں کرپشن میں. اور انہوں نے تو اس وقت کہا تھا کہ 8,000 ارب روپے ایف بی آر کا ہمیں ریونیو حاصل کریں گے. اب 5,700 اس بار ہوا تو فخر کر رہے ہیں 3 سال بعد.
जबकि 30-35% हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो गई है। तो इन हालात में तो देखिए ना, अगर उनको बुलाया हमजा शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तो अब बताइए वो क्या क्या जवाब किसको उसको दे। और अभी तक आपके ख्याल में आप प्रोग्राम करते हैं ना, आप बताइए किसका कोई सबूत मिला है? कोई सबूत, कोई नैब के पास कोई एविडेंस होता है? सो आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। किसी को पकड़ के उसको 6 महीने साल उसको अंदर रखा और फिर कहा हमारे पास सफिशिएंट सबूत नहीं है। ठीक, डिस्कशन में तो कोई डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हुए तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक वो मुराद अली शाह साहब के और बिलावल साहब के हवाले से भी बात की थी, ज़रा उस पर भी वजाहत कर दें। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि अपनी मुलाजमत की अर्जी लेकर अमेरिका जा रहे हैं, ये मामला क्या है कि वो बिलावल साहब भी जा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब भी जा रहे हैं और फिर अमेरिका जा रहे हैं, मामला क्या है? पता नहीं क्यों ये हुकूमत इतना घबराती रहती है। हम जा रहे हैं एक निजी टूर पर और इनको डर है कि वहाँ से कहीं इनकी हुकूमत ना चली जाए। पता नहीं क्यों इनकी टांगें कपाती रहती हैं। ये शायद हमें अपनी तरह समझते हैं। जिस तरह से ये पावर में आए हैं और इमरान खान बड़े ओपनली जिस एम्पायर की उंगली का जिक्र करते रहते थे अपनी महफिलों में, जो रिकॉर्ड पे भी आ गया था, तो ये हमें भी उस तरह समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लीडरशिप ने अपनी जानें दी हैं, जान के नजराने दिए हैं। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं इस जमहूरियत को बचाने के लिए। तो इस जमहूरियत को हम कभी खतरा नहीं आने देंगे। जमहूरियत का जो भी खतरा होगा वो पीटीआई से लिहाजा वो एक प्राइवेट टूर है, उससे कोई गवर्नमेंट को या जाके अमेरिका में कोई और एजेंडा नहीं है? नॉट एट ऑल, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाह रहा था कि आखिर में एक और बड़ी अच्छी क्या कहूँ, या मतलब एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी स्टेटमेंट है, जिस पर मैं चाहूँगा फिरदौस साहब आप उस पर राय दे दें। उज़ैर बलोच जो गिरफ्तार हैं गुज़श्ता कई साल से और लियारी गैंग वॉर के सरगना थे, उनका ये कहना है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीटीआई उन्हें पार्टी में लेना चाहती है और अली ज़ैदी साहब ने उन्हें पार्टी में शमूलियत के लिए मुलाकात भी की है, लेकिन उन्होंने बता दिया उन्हें कि जी मेरा जीना मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और विफाक मेरी वजह से सिंध को ब्लैकमेल कर रहा है। जी फिरदौस साहब। पहले इस स्टेटमेंट का देता हूं, लेकिन मुझे मौका जरूर दीजिएगा कि मैं बाकी 2 स्टेटमेंट था। मैं ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी में उज़ैर बलोच से तो किसी ने रब्ता किया या नहीं हो, लेकिन हबीब साहब ने जरूर अप्रोच किया था और मैं कराची का सदर था और मैंने उसको कह दिया था कि नो वे कि हम ऐसे लोगों के साथ कोई भी रब्ता रखेंगे या ऐसे लोगों को लेके आएंगे। आप इनको छोड़े, मैंने तो नबील गबूल को पार्टी में नहीं आने दिया। मैंने तो नबील गबूल साहब के, आप लोगों को पता है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की, लियारी गैंग वॉर की एसोसिएशन की वजह से हमने नबील गबूल को नहीं आने दिया। तो इनकी बात क्या करेंगे? उज़ैर बलोच इज अ नॉन क्रिमिनल, व्हाई शुड आई बी टेक हिम आउट? इसका तो बड़े सारे So you're saying that known criminal has no place in PTI and he is once again reconfirmed that he is connected to Pakistan People's Party. स्केल ऑफ 1 to 10 के ऊपर शायद उज़ैर बलोच के मुकाबले में 3 पे आते हों। अच्छा, अब आए कैसर शेख साहब बहुत मोहतरमा भाई, छोड़े एफआईए। जितने एफआईए ने सवाल पूछे, जो मुश्ताक चीनी की बात हुई है, जो मनी ट्रेल के ऊपर सबूत नैब ने सवालात पूछे, सबके पूछे, छोड़े वो सबूत छोड़े, आप अपना जवाब तो दिलवा देना, पब्लिक के लिए दिलवा दीजिए। ठीक जी, कैसे रमेश शेख साहब निकलवा दे जवाबों पे, और वो पब्लिक में आपकी सिंपैथी बढ़ जाएगी ना। बड़े जालिम लोग हैं जी। कैसे रमेश शेख साहब? ये बात मुराद अली शाह साहब से कही कि आप एक देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं 100 करोड़ रुपए का विदाउट कोलैटरल जी फिरदौस साहब, कैसर साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए प्लीज। प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। मेरे दोस्त हैं फिरदौस, जब जवाब नहीं होता कहते कोर्ट पे दूंगा, मेरे दोस्त जवाब है तो आवाम को दीजिए ना। छोड़े, मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछ रहा हूं जी, वो बता रहे हैं जी 3 साल में किसी के खिलाफ कोई सबूत हुआ? कोई तो बता दें कि जब अदलत में आपके केसेस गए तो क्या किसी आप बता दीजिए कि अकाउंट से किस तरह पैसे आए और किस तरह गए जो चार्ज लगाया है। नहीं नकवी साहब आप क्योंकि एक शरीफ आदमी हैं, तो मुझे ये बता देना जी। फिरदौस साहब जवाब देने दीजिए, कैसे रमेश शेख साहब जवाब दे रहे हैं। कोई ना शरीफ के बेटे प्लीज नकवी साहब मुझे बोलने दो। फिरदौस साहब वो जवाब दे रहे हैं, बात तो करने दे, जवाब दे रहे हैं जी। कैसे साहब? नकवी साहब मुझे सिर्फ इतना पूछना है आपसे कि 3 साल में आप जो कहते थे कि सब करप्शन है सब ये, और ये बताइए कि 3 साल में किसी एक के खिलाफ कोई सबूत तो दिया होगा ना अदालत में आपने?
کسی کے خلاف تو کوئی آپ کا کوئی بات مانی گئی ہوگی نا. یہ سب جتنے آپ پکڑتے ہیں, کسی کو 6 مہینے, کسی کو 1 سال, کسی کو 1.5 سال, وہ سب پھر عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے, اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ یہ نیب جس طرح کر رہے ہیں, نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی انہوں نے کوئی اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, کوئی کسی قسم کی کوئی پروسیکیوشن کے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. تو آپ یہ تو بتا دیں کوئی ہے کسی کے خلاف ثابت ہوا 3 سال میں, یا صرف بات ہی کر رہے ہیں کہ بس یہ آپ کا یہ ہے, آپ نے یہ ٹٹیاں منگوائی ہیں, آپ نے منی ٹریل, آپ بتا دیں, ضرور بتائیں, لیکن کوئی عدالت میں جا کر ثبوت پیش کرے نا. بیفور وی کلوز دا پروگرام جی, میں تیمور صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. تیمور صاحب, میں جواب دے دیتا ہوں. عزیر بلوچ والے, دو باتیں. نیب کا چیئرمین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے اپوائنٹ کیا. نیب کا قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا انہوں نے. پروگرام کو ہمیں کلوز کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں تیمور طالپور صاحب سے جواب دے لوں. میں عزیر بلوچ والی بات پر جس پر انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بھی کہتے رہے ثابت نہیں ہوتا. میں تو خود میں کیسر شیخ صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کسی سیاستدان کو جب آپ رکھیں تو نیب کے قوانین کے تحت 90 دن رکھ سکتے ہیں. اس سے ایک دن تیمور طالپور صاحب جواب دینے دیجیے, پھر اس کے بعد ہمیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جی تیمور صاحب. جی 2 باتیں میں کہوں گا. ایک بات کو اگر آپ کرپشن کی کرتے ہیں تو جس دن نیب نے واقعی حرکت میں آئی اور حکیمانہ فیصلے کیے تو عمران خان سمیت اس کی ساری کابینہ کے 90% لوگ جیلوں میں ہوں گے اور ان پہ کیسز چل رہے ہوں گے اور ثابت ہو رہا ہوگا. دوسری بات, یہ بات کر رہے ہیں, میں مانتا ہوں بہت ہی غلط آدمی ہے جس کی آپ نے بات کی عزیر بلوچ کی. میں سمجھتا ہوں اس نے بہت غلط جاتیاں کی ہوں گی, پر اگر آپ لینڈ مافیا کا مقابلہ کریں گے نا تو جتنی زمین حلیم عادل شیخ نے بھی ہے, سندھ کے اندر قبضے کیے ہیں غریب لوگوں پر, ہمارے نیشنل اسٹارز پر, اس کا شاید 10% بھی اس نے نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ کا یہ طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے اس کو آؤٹ کریں گے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ عزیر بلوچ از کنیکٹڈ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی؟ اس کا اعترافی بیان ہے میجسٹریٹ کے سامنے. No, he was never with People's Party. He was a part of the Liari gang war, which was supported by someone who was in Pakistani, and that person was taken out of the military. میجسٹریٹ کے سامنے میں تو بک پر پڑھ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا ہوں. جی میں تو صرف انہوں نے بات مکمل کرنے دیجیے پچھلے ہفتے ہی اسے دیا ہے. یہ پڑھ لیجیے آپ. 65 کراس کر گئی ہے, پر ابھی تک جو ہے وہ ایٹیکیٹ نہیں ہے کہ جب اگلا بات کرائے تو اس کو بات ختم کرنے دیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی سچی بات آ جائے کہ عوام تک کوئی اور نہیں بات پہنچے گی. جی تیمور صاحب مکمل کر لیں. تو یہ جو ہے نا, میں جب کرپشن کی بات آئے گی تو ان سے اوپر زیادہ کرپٹ کوئی بھی نہیں ہے. آج عوام نے دیکھ لیا ہے, آپ نے جتنے وعدے کیے سارے آپ فیل ہو گئے. آپ کو سائیکل پہ جانا تھا پی ایم ہاؤس, آپ ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں, آپ کے کتے الگ ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں. آپ کو جو یونیورسٹی کی دیواریں گرانی تھی ان کا مجھے بتا دیں کیا ہوا, گورنر ہاؤسز کا کیا ہوا, اور آپ نے جو کرپشن ختم کرنی تھی آپ نے 117 سے 124 پہ لے گئے. تو عوام کون سی چیز آپ سے ایکسپیکٹ کرے گی؟ آپ نے کہا تھا آپ ایمنسٹی نہیں لیں گے, تو علیمہ باجی نے اربوں روپے ایمنسٹی لے کے اور عوام ہمیں تیمور صاحب پروگرام کو کلوز کرنا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب سے میں دیکھیے ٹرانسپیرنسی کیوں دیکھیں نا کہہ رہی ہے, بڑی ٹرانسپیرنسی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. اور پھر ہم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارا جو بچہ ایک بھی پیدا ہوتا ہے وہ 1,35,000 کا مقروض ہوتا ہے. آج وہ 1,75,000 کا مقروض ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ ایک, کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا نقوی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بچہ 40,000 روپے زیادہ مقروض ہو گیا ہے ان ہمارے دور سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ چلیں کیسر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جی میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. فردوس امین نقوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. تیمور طالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.